کر سب پہلا سوال یہ ہے، اسلام میں نکاح کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بہت شکریہ محترم جناب قاری محمد یوسف صاحب، اللہ آپ کی اور ہمارے ناظرین کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اسلام میں نکاح کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نکاح ہمارے معاشرے کو برائی سے پاک کرتا ہے، بے حیائی سے صاف رکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے شادی کی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور نکاح کرے، شادی کرے۔ اور نکاح سے دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، اور نکاح سے ہی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے ہاں نکاح سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ نکاح کے تو بڑے فائدے ہیں، بہت فوائد ہیں نکاح کے۔ انشاءاللہ اگر آپ کے کچھ اور سوال نہ ہوتے تو میں اس پہ لمبی بحث کرتا۔ اگلا سوال۔ جی کر سب دوسرا سوال یہ ہے، قرآن حدیث میں نکاح کے بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اعلن النکاح، نکاح چھپ کے نہیں کرنا چاہیے۔ قاری صاحب بالکل، نکاح چھپ کے نہیں کرنا چاہیے، نکاح کا اعلان کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ سنت طریقہ ہے، اور دو ادھر سے دو ادھر سے ولی ہونے چاہیے، خطبہ ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہیں ایسا آدمی منگنی کا پیغام دے جو دیندار بھی ہے، بااخلاق بھی ہے، آپ نے فرمایا فزوجوہ، اسے رشتہ دے دو، اس کے ساتھ شادی کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، الا تفعلوہ تکن فتنہ، زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا اور بہت لمبا چوڑا فساد ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل۔ جی کر صاحب تیسرا سوال یہ ہے، آج کے دور میں بچوں اور بچوں کی شادیاں کیوں تاخیر کا شکار ہوتی ہیں؟ برادری کا جو بت ہے نا قاری صاحب، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، وہ نہیں ہم توڑ رہے۔ ہم نے رشتہ برادری میں کرنا ہے، ہم نے رشتہ اپنوں میں کرنا ہے، بیگانوں میں نہیں کرنا۔ اور اچھا گھر چاہیے، لڑکے کی یا لڑکی کی اچھی جاب ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھا بنگلہ ہو، تو ایسے کرتے کرتے رشتے تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ جی جی کر صاحب سوال نمبر 4 یہ ہے، کیا والدین کی زیادہ دنیاوی مطالبات اور جہیز کی رسم شادی میں رکاوٹ بنتی ہے؟ بالکل، آج کل تو یہ رکاوٹ ہے قاری صاحب، جی برادری، اور جو جیسے میں نے پہلے کہا ہے، بہترین کار، بہترین جہیز، ہم نے گاڑی لینی ہے لڑکی والوں کی طرف سے، پتہ نہیں ان کے گھر روٹی پکتی ہے یا نہیں، ان کا کیا حال ہے بیچاروں کا۔ ہاں جی، ان کے لیے، ان کے پاس پہننے کے لیے لباس بھی ہے کہ نہیں، کھانے کے لیے روٹی بھی ہے کہ نہیں، ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں موٹر سائیکل چاہیے، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ جی کر صاحب سوال نمبر 5 یہ ہے، نکاح میں تاخیر کرنے کے نوجوانوں اور معاشرے پر کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ برائی پھیلتی ہے، برائی کو عروج ملتا ہے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل۔ جی سوال نمبر 6 یہ ہے، اگر کوئی مالی طور پر کمزور ہو تو قرآن و سنت اس کے لیے کیا رہنمائی دیتا ہے؟ بہت زیادہ رہنمائی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی مدد اللہ پر بہت ضروری ہے۔ لے لیں قرآن و حدیث سے رہنمائی اور اس پہ عمل کریں، اللہ کرے ہمارے ناظرین بھی عمل کریں۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، جہیز بنائیں گے، بچے کا سامان بنائیں گے، بچی کا فرنیچر بنائیں گے،
دیکھتے رہتے ہیں کیا ہوگا, روٹی کیسے دیں گے, ہاں جی, یہ سوچتے رہتے ہیں. اللہ پر ہمارا توکل کوئی نہیں. مجھے ایک حدیث میں آپ کو سنا کے پھر آگے چلتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں ان کی مدد اللہ پر حق ہے, اللہ پر ضروری ہے. ان میں سے ایک الناکح الذی یرید العفاف, وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہے, برائی سے بچنا چاہتا ہے, اس لیے نکاح کر رہا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں. اس کی مدد خدا پر ضروری ہے, اللہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں. جی اگلا سوال یہ ہے, سوال نمبر 7. جی, سادہ اور سنت کے مطابق نکاح کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں انشاءاللہ آپ کے ہر سوال پر حدیث سناؤں گا. انشاءاللہ. کیا بات. فائدے. ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونتا, وہ نکاح زیادہ برکت والا ہے, سب سے برکت والا وہ نکاح ہے جس میں خرچے کم ہوں, جس میں خرچے کم ہو. آپ کا سوال حل ہو گیا؟ جی جزاک اللہ. جی آگے چلیں. جی سوال نمبر 8 یہ ہے, اگر والدین شادی میں تاخیر کر رہے ہیں تو اولاد کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے اولاد انہیں سمجھائے, اور لیکن ماں باپ کے ساتھ ذرا بات کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو وہ اپنے مطلب ہے کہ رشتہ داروں کو کہہ سکتے ہیں, اولاد ہاں جی اپنی خالہ کو کہہ سکتی ہے, اپنی پھپھی کو کہہ سکتی ہے. جی ہاں جی کہہ سکتے ہیں وہ, میرے والدین کو اگر خود نہیں بات کر سکتے تو وہ کسی اور کو کہہ دیں, اپنے استاد کو کہہ دیں, اپنے کسی مربی کو کہہ دیں. جی جی ہاں جی. جی اگلا سوال, سوال نمبر 9. ہاں جی. اگر والدین کو شادی کے معاملے میں کن چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے؟ دین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تنکح المرأة لأربع لدینها ولمالها ولحسبها فاظفر بذات الدین تربت یداک. عورت کا نکاح 4 باتوں, 4 چیزوں, 4 باتوں کی وجہ سے, 4 چیزوں کی وجہ سے عورت کا نکاح کیا جاتا ہے, 4 باتوں کی بنا پر. جی تنکح المرأة لأربع, سب سے پہلی بات لدینها, دین کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, حسن و جمال کی وجہ سے, اعلیٰ خاندان کی وجہ سے. فرمایا نہ خاندان کو دیکھنا, نہ حسن و جمال کو, نہ بڑے خاندان کو, بلکہ دین دیکھو, اور دین دیکھ کے لڑکی یا لڑکے کے ساتھ نکاح کر لو. جی سوال نمبر 10 آخری سوال ہے. یہ آج کے نوجوانوں اور والدین کے لیے آپ کا خصوصی پیغام کیا ہے؟ جیسے حق ہے نا جی ماں باپ کے اولاد پر, اولاد کے بھی حقوق ہیں. ماں باپ کو چاہیے, والدین کو چاہیے, میں نے وہ تو پہلے کہہ دیا کہ ماں باپ کے تو حق ہیں ہی, اس میں تو کوئی شک نہیں, اولاد کے بھی حق ہیں. بالکل. والدین کو چاہیے کہ اچھی تربیت دے اولاد کو, اچھی تعلیم دے, اچھی خوراک کا ان کے لیے بندوبست کرے, اور اچھی سوسائٹی دے, اور اچھا ماحول ان کے لیے مہیا کرے, اور پھر اچھے رشتے کا بھی بندوبست کرے, اور جلدی کرے, جلدی ہونا چاہیے, اچھے رشتے کا انتظام ہونا چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے. میں آخر پہ, آپ کے سوال تو ختم ہو گیا نا؟ جی جی. ایک میں آپ کو بہت ضروری وظیفہ, ہمارے والدین کچھ پریشان رہتے ہیں رشتوں کی وجہ سے. دیکھیے اس میں والدین کی سستی بھی ہے, پڑھاتے رہتے ہیں, بٹھاتے رہتے ہیں. ہاں جی تعلیم ضروری ہے, میں نے تو پہلے کہا تربیت ضروری ہے, لیکن اتنی تعلیم نہ دیں کہ وہ پڑھتے 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 بوڑھے ہو جائیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. تعلیم ضروری ہے, والدین کو چاہیے اولاد کو اچھی تعلیم دے, اچھی تربیت کرے. تو رشتے لیٹ نہیں ہونے چاہیے. تو کچھ رشتے لیٹ ہو جاتے ہیں تو والدین بڑے پھر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں, پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کا حل بھی ہے قرآن و حدیث میں. ہمارے ایک بہت بڑے عالم, بلکہ شہنشاہ خطابت, فن خطابت کے امام, ان کا بڑا نام ہے علماء اہل سنت میں,
सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी, आपने नाम सुना है? जी जी बिल्कुल। रहमतुल्लाह अलैह, वो देवबंद के बहुत बड़े आलिम थे। जी बिल्कुल। उनका एक वजीफा मुझे पहुंचा हाफिज साहब के तवस्सुत से। हाफिज साहब, हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब, वो नबीने उस्ताद थे मेरे, और उनके पास मैंने पूरे कुरान की ग्रामर पढ़ी, सरफनाब पढ़ी, सही मुस्लिम पढ़ी, बुखारी पढ़ी, बेशुमार किताबें मैंने हाफिज साहब के पास पढ़ी। तो हाफिज साहब के तवस्सुत से मुझे एक वजीफा मिला, यानी हाफिज साहब ने ही बताया, खुद उन्होंने बताया हाफिज साहब ने, कि सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास जब लोग आते ना, बच्चों के रिश्ते नहीं होते, बेटियों के रिश्ते नहीं होते, पता नहीं किसी ने बांध दिया है, आजकल ये बात बड़ी आम है, बांध दिया है, पीरों के पास जाते हैं, बिल्कुल सही। वो जो जैली हैं, फराडिये, उनके पास जाते हैं, वो पैसे बटोरते हैं, क्या करना है उन बेचारों ने, हाँ जी, वो खोल देते हैं रिश्ते, कुछ भी नहीं, वो और परेशान करते हैं, पैसे बटोरते हैं और बड़े बड़े शकूक व शुबहात में डालते हैं। हाँ जी, उसकी खाला ने बांध दी है, उसके ताए ने बांध दिया है, वो जो गवांडी आपका, और वो जो महल्लेदार है, वो जो फलाना, वो आज से साल पहले जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था उसने बांध दिया है, ऐसी बात है। तो फ्राडियों के पास जाते हैं। तो शायरी फरमाया करते थे कि कोई नहीं बांधता, कुछ भी नहीं होता, ये लेट हो जाते हैं वालिदैन की सुस्ती की वजह से, तो उसका बेहतरीन हाल है, बच्चे को चाहिए या बच्ची, अगर वो नहीं तो फिर माँ बाप पढ़े। सूरह फुरकान में एक आयत है, रब्बना वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। शाहजी फरमाया करते थे ये आयत रब्बाना से शुरू करनी है, रब्बाना से, वल्लज़ीना यक़ूलूना नहीं पढ़ना, रब्बाना से शुरू करके इसको पढ़ना है रात सोते वक्त 41 मरतबा, बवा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 3-3 मरतबा। आयत कितनी दफा पढ़नी है? 41 दफा, और 41 रातें पढ़नी है। शाहजी फरमाते हैं जो ये पढ़ेगा अल्लाह पर जिम्मा है, अल्लाह पर जरूरी है, अल्लाह पर फर्ज हो जाता है कि अल्लाह उसका मकसद पूरा करे, अल्लाह उसका काम करे। और शाहजी कहते हैं जो ये पढ़े ना उसका काम ना हो, मैं जिंदगी में भी उसका मुजरिम, अल्लाह, और मरने के बाद भी मैं उसका मुजरिम हूँ। जो ये दुआ पढ़े, ये ऐद पढ़े और उसका काम ना हो। तो मैंने बड़े लोगों को ये वजीफा बताया और रिश्ते अल्लाह ने कर दिए, अल्लाह ने असबाब बना दिए। तो ये आप ज़रूर पढ़ा करें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपके नाज़रीन से भी अगर कोई कमी कुताही हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।